الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ صحابہ کرام کے واقعات کا یہ سلسلہ انتہائی مبارک ہے اور بہت دلچسپ بھی ہے۔ آیت پڑھی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی۔ اللہ ان سے راضی ہوئے اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ ان کو اللہ نے زمین پہ زندگی میں ہی دے دیا۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام کو اپنی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں ان سے محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ تو آج دو صحابہ کرام کے بعض واقعات ذکر کرنے ہیں۔ ان میں سے ایک صحابی ہیں، بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کا جو اصل نام ہے وہ ہے خالد بن زید بن کلیب۔ خالد بن زید بن کلیب، کسی کو نہیں یاد، کسی کو نہیں پتہ لگے گا اس سے کون ہے، لیکن جو ان کی کنیت ہے، جو ان کے بیٹے کے نام کے اوپر کنیت رکھی گئی، وہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ تمام مسلمان ان کو تھوڑا بہت بھی معلوم ہے نا ہجرت کا اور نبی علیہ السلام کے کچھ واقعات کا، وہ ان کو جانتا ہے۔ ان کا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انصاری ہیں، بنو نجار قبیلہ تھا انصار کا، ان سے ان کا تعلق تھا۔ اللہ رب العزت نے مدینہ طیبہ کے سارے گھروں کو، مکانات کو چھوڑ کر ان کے مکان کو اپنے محبوب کے لیے پسند کیا۔ بس وہ اللہ تعالیٰ کا کیا چناؤ تھا کہ ان کے لیے ایک اعزاز اور فخر ثابت ہوا، ان کی ساری دنیا میں مشہوری کا ذریعہ بھی بنا اور ان کے لیے سعادتوں کا پیش خیمہ بھی بنا۔ ساری مخلوق کے اندر ان کا نام بلند ہو گیا۔ ہوا کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ آئے تو مدینہ طیبہ شہر داخل ہونے سے پہلے قریب کی ایک بستی تھی قباء، وہاں ٹھہرے، چند روز وہاں ٹھہرے اور وہاں آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی تقوی کے ساتھ۔ لمسجد اسس علی التقوی، مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف آئے۔ اس وقت اس کا نام مدینہ النبی نہیں تھا، اس وقت یثرب کہتے تھے۔ خیر، نبی علیہ السلام جب مدینہ میں داخل ہوئے، اب ہر شخص کی آرزو اور یہ تمنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں قیام کریں۔ امیر تھا یا غریب، بڑا تھا یا چھوٹا، تمنائیں سب کی تھیں، لیکن جو سردار تھے نا، وہ بہت زیادہ شوق کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کے آتے تھے اور ان کی خواہش یہ تھی کہ نبی علیہ السلام ان کے گھر میں آ جائیں۔ چنانچہ تمام سردار نبی علیہ السلام کی اونٹنی کے قریب آتے اور باری باری نبی علیہ السلام سے درخواست کرتے، راستے میں کھڑے ہو کر اونٹنی کو روک کر پھر نبی علیہ السلام سے درخواست کرتے، اقیم عندنا یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں قیام فرمائیے اے اللہ کے نبی، فی العدد والعدد والمناعت، ہم اپنی قوت، اپنے ساز و سامان اور کثیر افراد کے ساتھ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، حفاظت کریں گے، آپ ہمارے جو ہے نا غریب خانے میں تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو جواب ایک ہی دیتے، جو آتا، جو سردار آتے پیش کرتے خدمت کے لیے اپنا مکان، اپنی ہر چیز، نبی علیہ السلام ایک ہی جواب عطا فرماتے، سب کو کہتے دعوها فإنها مأمورة، ارے بھائی میری اونٹنی کا راستہ چھوڑو، اس کو چھوڑ دو، آزاد چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، جہاں یہ رکے گی بس وہی میرا ٹھکانہ۔ ایک عجیب سا انداز تھا، ہر بندہ اس تمنا میں تھا کہ اونٹنی آ رہی ہے، میرے گھر کے قریب رک جائے۔ سب کے دل کی دعائیں یہ تھی۔ جیسے جیسے اونٹنی جس کے گھر کے قریب آنے لگتی، اس کا دل ایک دم اچھلنے لگتا اور جذبات کے اندر ایک جوش آ جاتا اور گزر کے آگے چلی جاتی، تو جن کے گھروں سے آگے نکل جاتی، پیچھے رہنے والے وہ ذرا دل ان کے اداس ہو جاتے، مغموم ہو جاتے کہ وہ اس نعمت سے محروم رہ گئے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، اونٹنی بڑھتی رہی اور
آگے والے حضرات خوش ہوتے تھے کہ چلو ہمارا موقع ہے، اور پیچھے والے حضرات پھر مغموم ہو جاتے تھے کہ اونٹنی نہیں رکی۔ بہرحال اونٹنی چلتی رہی۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے ایک خالی پلاٹ تھا، بڑا سا میدان تھا، بڑا پلاٹ تھا، اس میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے۔ نبی علیہ السلام اونٹنی سے اترے نہیں، بیٹھے رہے۔ اونٹنی کو تو چھوڑا ہوا تھا اللہ کے حکم کے اوپر۔ اونٹنی جھٹکے سے کھڑی ہوئی، تھوڑا سا آگے گئی اور پھر چکر لگا کے واپس پھر وہیں آ کے بیٹھ گئی جہاں سے اٹھی تھی۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جو نا خوشی سے باغ ہو گیا۔ بڑی ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھے اور آپ کا استقبال کیا، آپ کا سامان سر پہ اٹھایا، کندھوں پہ اٹھایا، مطلب سامان اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف لے کے چلے، اور ایسے لے کر آ رہے تھے جیسے کہ ساری دنیا اور آخرت کا خزانہ ان کو مل گیا ہو۔ خیر نبی علیہ السلام کو لے کر آئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جو مکان تھا وہ 2 منزلہ تھا، گراؤنڈ +1۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ اوپر والی منزل میں رہیے، ہم نیچے رہیں گے تو ہمارے لیے اس میں آسانی ہے۔ آپ نیچے رہیے، ہم اوپر، آپ اوپر رہیے، ہم نیچے رہیں گے، اس میں ہمارے لیے ذرا آسانی ہے۔ ادب کا تقاضا انہیں یوں محسوس ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو مجھ سے لوگ ملنے آئیں گے اور مجھے نیچے آسانی ہے، میں نیچے رہتا ہوں۔ خیر نبی علیہ السلام کی بات تھی، انہوں نے قبول کر لی، اور نبی علیہ السلام نیچے کی والی منزل میں ٹھہر گئے اور وہ اوپر والی منزل میں ٹھہر گئے۔ اب رات ہو گئی، سونے کا وقت آیا، تو نبی علیہ السلام تو نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ایوب انصاری رضی اللہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اوپر چلے گئے لیٹنے کے لیے۔ ایک دم انہیں خیال آیا کہ بھئی ہمارے پاؤں اوپر، نبی علیہ السلام تو نیچے، ہم اوپر ہیں، یہ تو ادب کے خلاف ہے۔ اب جناب ان کی تو حالت خراب ہو گئی، کیا کریں، پوچھنے بھی نہیں جا سکتے، کس سے پوچھے، مسئلہ بھی معلوم نہیں، اب کیا کریں۔ اب ان دونوں میاں بیوی نے سوچا کہ بھئی کیا کریں، تو ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر انہوں نے غور کیا تو ان کے گھر میں اوپر والی منزل میں کوئی جگہ ایسی تھی جو تھوڑی سی نیچے والی سے آگے کی طرف تھی، سائڈ پہ تھی، تو انہوں نے کہا بھئی یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں ہم الگ سائڈ پر ہیں، یہاں نبی علیہ السلام جی اس جگہ کے نیچے آ ہی نہیں سکتے، تو الگ جگہ ہے، وہاں ان کو سکون ہو کہ چلو رات یہاں گزارتے ہیں۔ خیر انہوں نے آپس میں جو رات کو گفتگو کی تو انہوں نے کہا وَيْحَكِ مَاذَا صَنَعْنَا، ہے یہ کیا ہم سے ہو گیا، ہم نے یہ کیا کر دیا، کیا یہ مناسب ہے کہ رسول اللہ نیچے اور ہم اوپر رہیں؟ کیا ہم کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے درمیان ہم حائل ہو جائیں؟ ہے اس صورت میں تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اب وہ ان باتوں کے بعد مشورہ کیا، اس جگہ پہ رہ گئے۔ اب کہیں کسی کام سے آنا جانا ہوتا تو دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے، درمیان سے نہ گزرتے۔ رات تو خیر انہیں جیسے جیسے گزار لی۔ پھر نبی علیہ السلام کے بعد صبح خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی ساری رات جاگتا رہا، ام ایوب بھی ساری رات جاگتی رہیں۔ پوچھا بھئی کیا ہوا، کیوں جاگتے رہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہم رات بھر اس احساس سے بے چین رہے کہ جس مکان کی اوپر والی منزل پہ ہم ہوں نیچے آپ رہیں، جب ہم چلتے ہیں تو مٹی اڑتی ہے، گرد ہوا، آواز، کوئی شور۔ وہ کچے مکان ہوتے تھے، ایسے کوئی ٹائل وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی نا، مٹی ہوتی تھی، مٹی کی دیواریں ہوتی تھیں، تو ہمیں یہ بڑی تکلیف دیتی ہے کہ آپ کو آواز سے، کسی چیز سے، شور سے تکلیف ہو، اور دوسرا ہم وحی الہی اور آپ کے درمیان رکاوٹ بنے، تو یہ بات تو ہمیں اچھی نہیں لگی، ہم ساری رات جاگتے رہے، بڑا پریشان رہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھائی ان باتوں کی پرواہ نہ کرو، آپ اوپر رہو، میں نیچے ٹھیک ہوں اور مجھے نیچے اطمینان ہے، میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں ملنے جلنے کے لیے، آپ اوپر ہی رہو۔ خیر پھر حکم مان لیا۔ اب چند دن گزرے، چلتے رہے۔ فرماتے کہ ایک دن بہت سردی تھی، رات ٹھنڈ تھی، ہمارا مٹکا جس میں پانی تھا نا وہ ٹوٹ گیا اور وہ پانی پورے فلور پہ پھیل گیا۔ اب ہم پریشان، نیچے نبی علیہ السلام ہے، یہ پانی اگر ٹپکے گا تو کہیں نیچے نبی علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو، کیا کریں؟ اب دونوں میاں بیوی کے پاس ایک کمبل تھا، سردی کی رات تھی، وہی اوڑے میں تھے، ادھر سے پانی ٹوٹ گیا، مٹکا ٹوٹ گیا، پانی بہہ گیا۔ انہوں نے کیا کیا، فوری طور پر
اسی کمبل کو فلور پہ بچھا دیا اور اس نے پانی کو جذب کر لیا، کمبل پورا گیلا ہو گیا۔ تو انہوں نے اس کے بعد وہ رات بھی جاگ کر ہی گزاری، سردی تھی، اوڑھنے کی کوئی چیز اور تھی نہیں، تو اسی طرح ٹھنڈ کے اندر وہ رات گزاری۔ خیر نبی علیہ السلام کے بعد صبح پھر حاضر ہوئے، کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی مہربانی، آپ اوپر آ جائیں، اور ہم جو ہیں وہ نیچے رہنا چاہتے ہیں، آپ اوپر آ جائیں۔ اور رات کو پھر یہ واقعہ ہوا، پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا، ہم نے ساری رات اس طرح ٹھٹھرتے ہوئے بھی گزاری، پانی کو اس میں ہم نے جذب کر لیا تھا، اور یہ احساس تو ہمارا جاتا ہی نہیں کہ آپ نیچے ہوں ہم اوپر ہوں، یہ احساس ہمارا جاتا ہی نہیں، آپ ہماری اس درخواست کو قبول کریں، میری اور میری بیگم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی اس بات کو قبول فرما لیا اور اوپر آپ تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکان میں رہتے رہے، اور سامنے وہ جو خالی پلاٹ تھا نا، وہاں مسجد نبوی شریف کی تعمیر چلتی رہی اور ساتھ ساتھ حجرے بھی بن گئے۔ تو یہ پڑوس ہو نا آمنے سامنے بالکل ساتھ۔ اچھا جی، کو بتا سکتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں کتنے مہینے قیام رہا؟ 7 مہینے۔ 7 مہینے نبی علیہ السلام کا قیام رہا۔ 7 مہینے کے بعد مسجد بن گئی، اپنے حجرے بن گئے، پھر نبی علیہ السلام یہاں سے وہاں اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام ایوب انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑوس کون سا ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملا، اور امہات المومنین کا اور بی بی فاطمہ کا یہ پڑوس ملا۔ کتنا ہی اچھا اور مبارک پڑوس ہے جو ان کو اللہ نے عطا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی خدمت سے، عقیدت سے، محبت سے، ان کے معاملات سے بہت خوش تھے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام اس گھر کو اپنے گھر جیسا سمجھتے تھے۔ شفٹ ہونے کے بعد بھی کبھی آنا ہوتا تو آ جایا کرتے تھے، بلا تکلف آ جاتے تھے۔ ادھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی عادت یہ تھی، تعلقات کے اندر محبت اتنی تھی، نبی علیہ السلام کا کثرت سے آنا جانا ہوتا، وہ کیا کرتے، گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہوتی تو اس کو کھانے کے ٹائم پہ نہ کھاتے، یا زیادہ ہوتی تو کچھ کھا لیتے کچھ بچا لیتے، انتظار میں رہتے کہ ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام آ جائیں، خدمت کرنی ہو۔ جب انہیں اندازہ ہو جاتا کہ بھئی اب وقت گزر گیا، اب نبی علیہ السلام نہیں آئیں گے، پھر وہ کھاتے اور گھر والوں کو بھی کھلا دیتے اور بات مکمل ہو جاتی۔ ان کا یہ انداز تھا۔ اب یہ انداز بھی محبت کا ہے۔ ابھی نبی علیہ السلام تو بعض دفعہ کتنے دن نہیں آتے ہوں گے، لیکن وہ روز یہ خیال رکھتے تھے کہ ہو سکتا ہے آ جائیں، تو یہ محبت کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ خیر ایک دن کیا ہوا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن شدید گرمی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت گرمی کے حالات میں مسجد میں آ گئے، نماز کا وقت نہیں تھا، تو سامنے دیکھا عمر بیٹھے، سلام دعا کے بعد پوچھا بھئی عمر تم کیوں آئے؟ نہیں، حضرت عمر نے پوچھا یا ابا بکر ما اخرجک هذه الساعة، کہ ابو بکر آپ اس وقت یہاں مسجد میں خیر سے آئے، یہ کون سا وقت ہے مسجد میں آنے کا، یہ تو آپ کے آنے کا وقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کی قسم بھوک کی وجہ سے نڈھال، کھانے کو کچھ نہیں، اس وجہ سے پریشان ہو کر آیا ہوں، بھوک نے حال خراب کیا ہوا ہے، آپ کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا سے یہی معاملہ، میرا بھی بھوک سے حال نڈھال ہے اور کھانے کو کچھ نہیں، تو میں نے کہا چلو مسجد نبی میں چلتے ہیں۔ اب یہ دونوں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کو بھوک لگی ہوئی ہے شدت کی، نڈھال ہیں اور گرمی کا وقت ہے، اور ایسا وقت نہیں ہے کہ مسجد کا وقت ہو، نمازوں کا وقت ہی نہیں۔ اب جناب تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھا، پوچھا بھئی تم ادھر کیا کر رہے ہو اس وقت؟ دونوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ہم اس وقت بھوک سے بے چین ہو کے نکلے اور اس کی شدت کو اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جواب دیا، ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے پریشان ہو کر گھر سے نکلا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
پھر نبی علیہ السلام نے کہا چلو بھائی میرے ساتھ چلو۔ پھر یہ تینوں حضرات کدھر آئے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہ پہنچے۔ ادھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گھر پہ موجود نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام دروازے پر آئے اور آواز دی تو اندر سے ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تین گھر سے نکل کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، کہا آپ کو بھی مرحبا اور آپ کے ساتھیوں کو بھی مرحبا، آپ کا آنا ہمارے لیے عزت افزائی کا ذریعہ ہے، تو آپ تشریف لائیں، آپ اندر تشریف لائیے۔ انہوں نے پوچھا این ابو ایوب، ابھی آپ نے جواب نہیں دیا تھا ام ابو ایوب نے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ قریب ہی اپنے باغ میں کھجوروں کا کچھ کام کر رہے تھے، کھجور کا باغ تھا، اس کی دیکھ بھال کچھ کر رہے تھے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کی آواز سن لی، این ابو ایوب، ابو ایوب کہاں ہیں؟ تو فوری طور پر وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے، مرحبا برسول اللہ وبمن معہ، فرمایا آگے عرض کیا کہ آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا آنا ہمارے لیے خوشی اور عزت کا سبب ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اس وقت میں تو آپ کبھی نہیں آئے، کس وقت میں آپ اچانک سے تشریف لائے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ میں تو اس وقت میں کبھی نہیں آیا۔ پھر نبی علیہ السلام کو انہوں نے بٹھایا اور اس کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تیزی سے کھجور کے باغ میں گئے اور ایک بہت بڑا سا گچھا توڑ کے لے آئے جس میں 3 طرح کی کھجوریں تھیں، رطب، بصر اور تمر، یعنی تازہ کھجور بھی تھی، خشک بھی تھی اور ابھی ایسی بھی تھی جو کچی تھی، ہر طرح کی لے آئے۔ نبی علیہ السلام کو جو کھجوریں آئیں اور اتنا بڑا گچھا، آپ نے فرمایا کہ ابو ایوب خالی تازہ کھجوریں توڑ کے لے آتے، یہ سب کچھ کیوں لے آئے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس لیے لے کر آیا کہ آپ کو تازہ کی خواہش ہو تازہ کھا لیں، خشک کی خواہش ہو خشک کھا لیں، نیم جو کچی ہے جو بھی پکنے کے قریب ہے اس کی خواہش ہو وہ کھا لیں، جس کا آپ کا دل کرے وہ کھا لیں، اور میں تو بھی آپ کے لیے ایک بکری بھی ذبح کرنے لگا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دودھ دینے والی بکری ہے اس کو ذبح نہ کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ تشریف لے گئے۔ پھر 1 سال کی ایک بکری تھی جس نے ابھی دودھ دینا شروع نہیں کیا تھا، اس کو انہوں نے ذبح کیا، ذبح کر کے پھر اپنی اہلیہ کے پاس آئے۔ اب ذرا سنیں صحابی رسول اپنی اہلیہ سے کس طرح سے بات کر رہے، کاش ہم بھی اپنی بیگم سے ایسے بات کریں۔ مولانا صاحب آپ تو ایسے ہی کیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے ان کو کیا کہا کہ ایوب کی ماں آٹا گوندنے کے لیے تیاری کر لو، روٹیاں پکا لو، تم بہت عمدہ روٹیاں پکانا جانتی ہو۔ بیوی کی تعریف اور حوصلہ افزائی ہو گئی نا۔ سچی بتائیں جی، ہماری شادیوں کو کسی کو 10 سال، کسی کو 20، کسی کو 30، کبھی بیوی کو اس طرح بھی کہا کہ بھئی آٹا بھی گوندھ لو، روٹیاں بھی پکا لو، تم بہت اچھی روٹیاں پکاتے ہو، تم بہت اچھی روٹیاں پکاتی ہو۔ اصل میں اپریسیشن، محبت، حوصلہ افزائی، اس سے کام آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، بکری کا گوشت تو تیار کر لیا، آدھا انہوں نے سالن تیار کر لیا اور آدھا انہوں نے خشک تیار کر لیا۔ یہ بھی کیوں کہ بھئی سالن والے کی خواہش ہو سالن کھا لے اور بھنے ہوئے کی خواہش ہو تو بھنا ہوا کھا لے، تو گویا آدھا باربیکیو ہو گیا اور آدھا جو ہے وہ انہوں نے سالن بنا لیا۔ اب جب کھانا پک کے تیار ہو گیا، ادھر سے روٹیاں پک کے تیار ہو گئیں، تو نبی علیہ السلام کے سامنے اور صحابہ دونوں جو تھے ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھایا، روٹی کا ایک پیس لے، ایک روٹی لی، ایک گوشت کا ٹکڑا لیا، اس گوشت کے ٹکڑے کو روٹی پہ رکھا، کہا ابو ایوب یہ میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ کو دے آؤ، اس کو بھی کئی دن سے ایسا کھانا نہیں ملا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کو دینے چلے گئے، دے کے واپس آئے، ادھر سب لوگ کھانا کھا کے جو فارغ ہو گئے، کھجوریں بھی کئی قسم کی کھا چکے تھے اور کھانا بھی الحمدللہ کھا چکے تھے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا خبز و لحم و تمر و بصر و رطب، روٹی، گوشت، تمر، رطب اور بصر، روٹی، گوشت، خشک کھجور، تازہ کھجور اور کچی کھجور۔ فرمایا کہ یہی وہ نعمتیں ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ جب تم کو اس قسم کی نعمتیں ملے اور تم کھانا کھانے لگو، جب ہاتھ میں لینے لگو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہونے لگے تو ابو ایوب انصاری کو کہا
کہ کل میرے پاس آنا۔ انہوں نے سنا نہیں، ان کو آواز نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیل کیا کہ بات نہیں پہنچی۔ حضرت عمر نے ابو ایوب کو کہا کہ ابو ایوب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کل ملنے آنا۔ تو کہنے لگے انشاءاللہ بالکل میں حاضر ہوں گا، ضرور خوشی کے ساتھ حاضر ہوں گا، حضور کا حکم سر آنکھوں پر۔ دوسرے دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو ایک کنیز جو نبی علیہ السلام کی خدمت کیا کرتی تھی ان کو عنایت کی اور فرمایا، اے ابو ایوب، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، جب سے ہی ہمارے پاس ہے ہم نے اسے نہایت ہی نیک اور فرما بردار پایا ہے۔ ان کو ہدیہ کر دی۔ یہ کیا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ دینا۔ احسان کا بدلہ دینا، اس معاملے میں نبی علیہ السلام بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے۔ یہ مکارم اخلاق میں سے کہ کل ان کے گھر گئے، انہوں نے اتنا خیال کیا، اور آج نبی علیہ السلام نے ان کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے اپنی کنیز جو فرما بردار بھی تھی، نیک پاکیزہ تھی، وہ ان کو ہدیہ کر دی، اور ساتھ غلاموں سے اچھے سلوک کی تاکید بھی کر دی کہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنیز کو لے کے گھر آ گئے۔ بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی یہ کیا ہے، یہ کیسے، یہ کن کو لے آئے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدیہ دیا ہے، اور ساتھ اس کے ساتھ اچھا سلوک، حسن سلوک کرنے کی نصیحت بھی کی ہے۔ بیوی نے جب یہ دونوں باتیں سنی تو بہت خوش ہو گئی، کہنے لگی کہ عطا کرنے والے خود کتنے عظیم ہیں اور عطیہ کتنا اچھا انہوں نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی آپس میں کہنے لگے، آپس میں مشورہ ہوا کہ بھئی ہمیں حضور نے کہا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہم کیا کریں کہ اچھا سلوک ہو اس کے ساتھ، اس سے مشورہ کرو۔ تو دونوں نے آپس میں جو مشورہ کیا تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے حل پیش کیا۔ فرمانے لگے، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنے کی اس سے بہتر کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی کہ اس کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیں۔ ام ایوب نے جب سنا تو فوراً تائید کی کہ ہاں کہ آپ نے بات صحیح کی، فوری طور پر اس کو آزاد کر دیں، گھر کے کام تو ہم خود کر ہی لیتے ہیں، ضرور ہے اس کو خدمت کے لیے رکھیں، خادمہ بنا کے رکھیں، اللہ کے نبی نے کہا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چلو اس کو آزاد کر دیں۔ صحابہ کرام کیسے نبی علیہ السلام کی باتوں پر فوری طور پر عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر جہاد کرتے رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک زندہ رہے، ان کی شہادت، ان کی موت جو ہے ان کے زمانے میں ہے، جب 80 سال کے قریب ان کی عمر تھی۔ سارا وقت جہاد میں، کبھی ایک جہاد، اس کے بعد فارغ ہو کے دوسری طرف، پھر تیسری طرف، پوری زندگی جو ہے گھوڑے کی پیٹھ پہ جہاد پہ گزار دی۔ وہ جو لڑائی تھی نا، وہ جو جہاد تھا، وہ آخری جہاد تھا جب حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں مسلمان فوج قسطنطنیہ کی فتح کے لیے گئی ہوئی تھی، فتح کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، فتح تو نہیں اس وقت ہوا تھا۔ قسطنطنیہ کس شہر کو کہتے ہیں؟ استنبول۔ یہ کہاں پہ؟ ترکی میں۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو اس کو فتح کرے گا، اس لشکر کا جو لیڈر ہوگا، جو امیر ہوگا سپہ سالار، وہ نعم الامیر، بہترین امیر ہوگا، اور لشکر بھی بہترین ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام کی اس بشارت کو پانے کے لیے سینکڑوں سال مسلمانوں نے کوشش کی کہ قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے، لیکن یہ سعادت آئی کس کے ہاتھ سے؟ محمد سلطان فاتح کے ہاتھ۔ ان کی قبر پہ بھی استنبول میں جانا ہوا، سلطان فاتح رحمۃ اللہ علیہ، ان کو یہ اللہ رب العزت نے سعادت، اس کا اپنا ایک الگ واقعہ ہے۔ تو بہرحال مسلمان حکمران سینکڑوں سال کوشش کرتے رہے، اور اللہ نے پھر ان کے ہاتھ میں کامیابی عطا کی، ان کو دی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، معذور، مطلب کمزور بھی ہو چکے تھے، نقاہت بھی تھی، 80 سال کے قریب عمر تھی، لیکن جب معلوم ہوا کہ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے جا رہا ہے تو نبی علیہ السلام کی اس بشارت کو حاصل کرنے کے لیے کہ وہ فوج بہترین فوج ہے اور وہ امیر بھی بہترین ہے،
تو وہ اس عمر میں چل پڑے۔ اللہ کی شان، دشمن کے ساتھ جنگ تو چھڑی، کوئی ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، اسی دوران ان کے اندر بیماری کا ایسا معاملہ ہوا، ایسی بیماری آئی کہ بالکل کمزور ہو گئے، شدید بیمار ہو گئے۔ امیر لشکر نے جب عیادت کی تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی جماعت کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ ابو ایوب کی یہ وصیت ہے کہ دشمن کی زمین میں اندر تک گھس جاؤ، آگے بڑھتے چلے جاؤ، میری لاش کو ساتھ لے کے جاؤ، قسطون دنیا کی دیوار کے ساتھ مجھے دفنا دینا۔ چلو اپنی زندگی میں داخل نہیں ہو سکا، دیوار کے ساتھ تو میں چلا جاؤں گا۔ خیر مسلمانوں نے ان کی وصیت کا جو ہے نا خوب احترام کیا، اور ان کے اندر ایک جذبہ اور ولولہ پیدا ہوا۔ پھر انہوں نے مزید لڑائیاں لڑی، کرتے کرتے قسطنطنیہ کی دیوار تک آ گئے، اور وہاں پھر ان کی وصیت کے مطابق قبر کھودی گئی اور ان کی قبر بنا دی گئی۔ گو نے فتح نہ ہوئی، پھر وہ قبر بنا کے تدفین کر کے واپس چلے گئے سارے مسلمان۔ آج بھی وہ قبر وہیں پہ موجود ہے، اور آپ ترکی جو بھی جائے نا، اگر استنبول میں کوئی جائے، کسی کو بھی کہہ دے کہاں جانا ہے، ایوب سلطان، انہوں نے نام ایوب سلطان رکھا ہوا ہے، ایوب سلطان جانا ہے، کوئی ٹیکسی والا ہو، کوئی بندہ ہو، وہ سیدھا آپ کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ پہنچا دے گا۔ بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، ساتھ بہت بڑی مسجد بھی ہے، بڑا رش رہتا ہے ہر وقت، اور وہاں انہوں نے کچھ تبرکات بھی رکھ دیے، موہ مبارک بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ تو بہرحال الحمدللہ وہاں جانے کا موقع ملا کئی مرتبہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو یہ وہ مجاہد تھے جنہوں نے زندگی کو سمجھا تھا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، تیرے دین کی سرفرازی، اعلاء کلمت اللہ کے لیے زندگی گزاری۔ تو یہ چند واقعات تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی معیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔